کی بھائی نو پتہ چلے کہ غازی مینارے والے جاگتے پے نے، یہ بھی یاد رکھیا جی، یہ میرا ایک سریکی برا بھی ہے تو میرے علاقے کا ہے، آمن پور شرکیہ کا ہے، ویسے مشہور نے جڑے فیصل آباد دے نے جی نا صاحب الحمدللہ میرے سریکی بھائی نے اور میرے علاقے دے نے، اور الحمدللہ مینو اپنے اس ہیرے دے تے بڑا ایک فخر رہندا ہے، اور میرے مسلک دی پہچان نے اللہ انہاں نو صحت والی تندرستی والی لمبی عمر عطا فرمائے، اللہ پاک انہاں دے علم و عمل دے اندر برکت عطا فرمائے، اللہ پاک انہاں دیاں حفاظتاں فرمائے۔ ہن انشاءاللہ تواڈے سامنے پروفیسر عبدالرزاق ساجد صاحب ماشاءاللہ اپنے خیالات دا اظہار فرمان گے۔ نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ، پروفیسر عبدالرزاق ساجد صاحب۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سبق پڑھ کر پڑھا دینا ہنر ہے عام لوگوں کا، سبق پڑھ کر پڑھا دینا ہنر ہے عام لوگوں کا، جو دل سے دل جلاتے ہیں وہی استاذ ہوتے ہیں۔ حاضرین مجلس، احباب گرامی، سامعین و سامعات، سیرت امام اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس کے سٹیج سے جمعے کی اس رات کو نماز عشاء سے لے کے اب تلک آپ احباب دعوت کو اور پیغام کو سن رہے ہیں۔ اللہ تعالی اس پیغام میں ایسی برکت دے کہ ہم بھی بدلیں، ہمارے دل کی دنیا بھی بدلے اور ہمارے نصیبے بھی بدلے۔ میں امام اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ دین حنیف اور اس میں اللہ تعالی نے بندوں کے لیے جو بھلائیاں رکھی ہیں اسے اپنی گفتگو کا موضوع رکھنا چاہتا ہوں اور اسی پہ اپنی دعوت کو آگے بڑھا رہا ہوں۔ بھائیو، یاد رہے کہ جب ہم یہ بات کر رہے ہیں تو ہماری بات دنیا کے ساتھ بر اعظموں تلک الحمدللہ پہنچتی ہے۔ 249 ملکوں کو اور وہاں پہ 7.5 ارب کے لگ بھگ انسانوں کی آبادی، جس میں سے صرف 1.5-2 ارب لوگ امام اعظم کو ماننے والے، باقی سب آپ کے مخالف اور دشمن۔ آپ کی اور میری ذمہ داری علماء کی، عوام کی، ہر کلمہ پڑھنے والے کی جو ڈیوٹی تھی وہ ڈیوٹی لگتا ہے نبھائی نہیں گئی۔ ایک ہستی 23 سال میں ایک آدمی ایک ماننے والے سے لے کے جب جائے تو 1.25 لاکھ کا جم غفیر چھوڑے، اس کے ماننے والے
اس پیغام کو اتنی وسعت دیں کہ وہ کبھی 22 لاکھ مربع میل، کبھی 36 لاکھ مربع میل، کبھی 56 لاکھ مربع میل اور پھیلتی اور وسیع ہوتی چلی جائے یہ دعوت۔ مگر اچانک کیا ہوا؟ یہ امت خرافات میں کھو گئی۔ آپ اور میں اپنی ذمہ داریوں کو چھوڑ بیٹھے۔ میں بات لمبی نہیں کرنا چاہتا، مختصر اشارے کرنا چاہتا ہوں۔ بھائیو، سب سے پہلے ایمان کی 6 قسمیں اور اس کے 6 رکن، ان کو لے کے زیادہ نہیں تو جس گلی جس محلے میں رہتے ہو وہاں تو کام کرو۔ یہ انتظامیہ ذرا دیکھے، جو بچے مسلسل بول رہے ہیں، محفل کا کچھ ادب اور تقاضا ہے، اسے مد نظر رکھا جائے۔ میں یہ سمجھتا ہوں آج آپ دنیا کو جو وہ دعویٰ کرتی ہے اسی دعوے پہ رہنے دیں۔ جس نے بھی کلمہ پڑھ کے میرے محبوب کو مانا ہے، میں دعا کرتا ہوں اللہ اس کے اس ایمان کو قبول فرما۔ آمین۔ لیکن یہ ایمان یہودیوں کا مذہب نہیں ہے کہ آگے نہیں بڑھے گا، اسے پھیلنا ہے، اسے دنیا تک جانا ہے۔ بلغ ما انزل الیک من ربک، اس کی تبلیغ ہونی ہے۔ سوال یہ ہے کہ آپ نے اپنی زندگی میں اپنی گلی میں رہنے والے اس بھائی کو جو ابھی 7.5 ارب میں سے تقریباً 5.25 ارب، یا آپ پورے 6 لگا لیں یا 5.5 کر لیں، آپ کی مرضی، جتنی بھی یہ تعداد ہے، منہ سے کہنا ہے ویسے آسان نہیں ہے۔ 5.5 ارب لوگ ایمان کی نعمت سے محروم ہے، اور قرآن کہہ رہا ہے والعصر ان الانسان لفی خسر۔ یہ میں زمانے وقت کی، ماضی کی، حال کی، مستقبل کی، میں صبح سے لے کے شام اور شام سے لے کے صبح تلک ایک وقت اور پل، اور پھر عصر کے وقت ڈھلتے ہوئے سورج اور ختم ہوتے ہوئے دن کی قسم کھا کے کہتا ہوں، مجھے زمانے کی قسم، زمانہ شاہد، تاریخ کی قسم، تاریخ شاہد، کہ انسان بیچارہ خسارے میں ہے۔ انسان خسارے میں ہے۔ بھائیو، اگر آپ کے پڑوس میں کوئی عیسائی رہتا ہے، یہودی رہتا ہے، ہندو رہتا ہے، اللہ کی قسم خسارے میں ہے۔ اس کو دیکھتے ہو کہ روٹی 2 ٹائم کی نہیں ملتی تو اس تک پہنچتے ہو، ترس کھاتے ہو، اس کو پیسے دیتے ہو، راشن لے کے دیتے ہو، صدقہ دیتے ہو، ہاتھوں کی میل دیتے ہو، اس تلک پہنچ کے گھر تک پہنچاتے ہو۔ تمہیں یہ ترس نہیں آتا کہ یہ جہنم کی آگ میں جلنے والا ہے، اس کی عقبہ برباد ہے۔ لوگوں گھروں میں کام کرنے والیاں ہوں، عورتیں ہوں، مرد ہوں، بچے ہوں، 6 ارب لوگوں کی ذمہ داری ہمارے کندھوں پہ ہے۔ لوگوں نے تو نبیوں کو معاف نہیں کرنا، ان کو بھی کہنا ہے، جھٹلانا ہے کہ یہ ہمارے پاس نہیں آئے تھے۔ ہمارے اوپر کیا بنے گی اور کیا بیتے گی؟ آج گریبان کو کوئی ہاتھ ڈالے تو مشکل ہوتی ہے، کل قیامت کو تو یہ کپڑے ہونے ہی نہیں ہے، ڈائریکٹ جو ہے یہ حصے پکڑے جانے ہیں جسے گلا کہتے ہیں، قبل اس کے کہ ان کے ہاتھ تیرے میرے گلے تک پہنچے۔ یا ایھا الذین آمنوا آمنو، اے ایمان والو ایمان لے آؤ۔ کیا مانا؟ جو ذمہ داریاں تھی ان کو نبھاؤ، اور محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ذمہ داری ملی تھی، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، وہ آئے، انہوں نے ڈرایا، وہ اٹھے اور انہوں نے اس دعوت کو قیام دیا اور اللہ کا نام بڑا کیا۔ آپ اور میں کہاں ہیں؟ بھائیو، آج کی کانفرنس کی وساطت سے پہلی ذمہ داری، آپ اسکول میں ہیں، کالج میں ہیں، یونیورسٹی میں، آپ کسی محلے میں رہتے ہیں، وہاں کوئی غیر مسلم ہے، نن مسلم ہے، کوئی ہندو ہے، یہودی ہے، کوئی سکھ ہے، کوئی بدھ مت ہے، کسی بھی دوسرے دین سے تعلق رکھتا ہے، اسے کہیے کہ بھائی گزارا نہیں ہے، کل قیامت کے دن تو مجھے پوچھے
میں اتمام حجت کے لیے درد کے ساتھ تڑپ کے آیا ہوں، اور کچھ نہیں۔ میرا بھائی تو ہے، آدم کا بیٹا تو ہے، ہوا کی بیٹی تو ہے، تکلیف تجھ کو بھی ہوتی ہے، بھوک تجھے بھی لگتی ہے، مسئلے تیرے ساتھ بھی بنتے ہیں، نزاکتیں تیری بھی ہیں، تیرے وجود کو بھی بیماریاں لگتی ہیں۔ اللہ کی پکڑ سے ڈر میں تیرے تک آیا ہوں، جیسے محبوب نے یہودی بچے کو جاتے جاتے بھی کہا تھا، یا غلام قل لا الہ الا اللہ، یہ کلمہ لے کے ان تک پہنچو۔ جو گھروں میں کام کرنے آتے ہیں ان کو کہو، کسی دن ان کا کھانا کرو، کہیں چائے پہ بلاؤ، کہیں پاس بٹھاؤ۔ کوئی آپ کی دعوت کرتا ہے تو پیغمبر نے یہودیوں کی دعوتیں قبول کی ہیں، ان تک کون جائے گا؟ صرف آپس میں ہی لڑیں گے کہ میں مسلمان، تو نہیں میں، کیا چکر، کہاں تک چلیں گے؟ یہ پہلا انسان کو خسارے میں نکالیں۔ 7.5 ارب میں سے 1.5 ارب نے، 1.25 ارب نے کلمہ پڑھ لیا، باقی کیا کریں گے؟ کس نے جانا ہے؟ یہ آج ڈیوٹی لے کے اس کانفرنس کی اپنے ساتھ جوڑ لیں کہ میں نے یہ نہیں دیکھنا کہ میں عالم ہوں کہ نہیں، کلمہ آتا ہے نا، اللہ پر یقین ہے، وحدہ لا شریک ہے، وہ پالن ہار ہے، وہ سب کا مالک ہے۔ صرف 3 آیتیں اگر آتی ہیں تو ان کو سنا دو۔ ایک الحمدللہ رب العالمین، کہ بھائی تم بھی اس جہان میں ہے، تو بھی رب کا کھاتا ہے، جس کا کھاتا ہے اس کا گا، اس کا کلمہ پڑھ، اس کا بندہ بن، اس کو مان۔ اور دوسری چیز وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اسے ایک مان، اسے ایک مان۔ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللہ الصمد لم یلد ولم یولد۔ سن، اگر تو نے کلمہ بھی نہ پڑھا، اسے تیری ضرورت نہیں ہے، تو وہ بے نیاز ہے، مگر تو بے نیاز نہیں، تجھے اس کی ضرورت ہے۔ دوسرے نمبر پہ ان تؤمن باللہ وملائکتہ، اللہ کے فرشتے، اللہ کی طاقتیں، اللہ کی قوتیں بڑی ہیں۔ وہ چاہے ابھی ملک الموت کو بھیج کے تیری سانس لے لے، تیرے جسم کی طاقت لے لے، موت سے پہلے پہلے اور مرنے سے پہلے پہلے، بیمار ہونے سے پہلے پہلے اور کنگال ہونے سے پہلے، 5 چیزوں سے 5 کو پہلے غنیمت جان۔ یہ زندگی ہے۔ اللہ کے فرشتے بڑے طاقتور، جبریل امین امین ہے، جو وہ دعوت لے کے آیا ہے اس کو مان لے، اس کو اپنا دشمن نہ بنا، دشمن نہ سمجھ۔ جو جبریل کا دشمن ہے وہ رب کا دشمن ہے، اور اللہ اس کا دشمن ہے، وہ برحق ہے، سارے نبیوں پہ وہی لے کے آیا ہے، اسے مانے بغیر چارہ نہیں۔ اور تیسرے نمبر پہ وَكُتُبِهِ، پہنچو اپنے ان بھائیوں کے پاس، پتہ ہے کیا بتانا ہے انہیں؟ بتاؤ جو نصاب پڑھ رہے ہو وہ اولڈ ہے، وہ پرانا ہے۔ آپ دیکھیے نا، آپ کا ایک بھائی، میری اگر بہنیں بھی سن رہی ہیں، اگر کوئی بچی کسی BS کی تیاری کر رہی ہے، یا کسی ماسٹر لیول یا MPhil PhD پہ، اور جو یونیورسٹی کا متعلقہ کورس ہے، جو سلیبس ہے، اس کے پاس وہ بک بھی نہیں، وہ تیاری بھی نہیں، کوئی پرانا، کوئی 10 سال پہلے کا سلیبس لے کے بیٹھی ہے، تو اسے کوئی تو بھائی، کوئی دوست تو بتائے گا نا، کوئی بہن، کوئی بیٹی، کہ یہ جو تیرے پاس بک ہے، یہ بک اب اولڈ سلیبس ہو چکی ہے، یہ سلیبس نہیں چلتا، نیو سلیبس ہے، وہ بدل گیا ہے، وہ چینج ہو گیا ہے، یونیورسٹی نے، اس اتھارٹی نے اسے بدل دیا ہے۔ اسے فکر ہوگی کہ نہیں، درد ہوگا کہ نہیں، تڑپ ہوگی کہ نہیں، میں تو پڑھ رہی ہوں، وقت ضائع کر رہی ہوں۔ اپنے ان بھائیوں کو بلاؤ کہ تورات اپنے دور کا نصاب تھا، برحق تھا، جیسے ہمارے دادا ابو نے، پر دادا نے، انہوں نے بھی پڑھا، ہمارے ددیال ننیال نے پڑھا، اپنے اپنے دور میں جو ان کا نصاب تھا وہ پڑھا۔ آج وہ کتابیں نہیں ہیں، وہ کتابیں نہیں ہیں۔ اس سے مطلب یہ نہیں کہ ہم اپنے ددیال کو، ننیال کو جھٹلا رہے ہیں، یا ان کی ڈگری کو ہم اس وقت کہتے ہیں کہ نہیں، لیکن ہم اس بیس پہ وہ ڈگری نہیں لے سکتے۔ آج کا نیو سلیبس قرآن مجید ہے، انجیل اپنے دور کا سلیبس، صحف ابراہیم اور صحف موسیٰ اور دیگر صحیفے اپنے اپنے دور میں سلیبس بن کے آئے، کامیابی کی ضمانت ہے، مگر اب جو سلیبس ہے وہ قرآن مجید ہے۔ ان لوگوں کو گفٹ کرو، ان تک پہنچو، انہیں کہو ایک دفعہ پڑھ تو صحیح، اس کو دیکھ تو صحیح، اس کے اندر ہے کیا، تیری خیر خواہی ہے، تیری بھلائی ہے، انسانیت کی عظمت ہے، رب سے تعلق ہے، خالق اور مخلوق کا ناطہ ہے، مشکلوں کا حل ہے، پریشانیوں کی آسانی کے طریقے ہیں، زندگی کا سلیقہ ہے۔ نیو سلیبس ذرا پڑھ،
بھائی یہ نیو سے نیو ورژن آتا ہے موبائل تو بڑی جلدی لے لیتے ہیں اور ایک دوسرے کو بتاتے ہیں چھاڈا پرانا ہو گیا یہ ہوں نیٹ نہیں چکتا یہ مسئلہ یہ نہیں آتا یہ پرابلم ہے ہوں 3310 دے وچ تو نہیں نا تیرے سیٹ اپ چلنے اب نیا دور ہے نیا زمانہ ہے نئے تقاضے ہیں نئے حالات ہیں نئے پیکیجز ہیں تو شریعت کے پیکیج لے کے اور پھر اگر یہ اللہ نہ کرے خراب ہو صحیح پتہ نہ چلے تو کہاں لے کے جاتے ہیں فرنچائز پہ جاؤ جو کمپنی ہے اس کمپنی کی دکان پہ جاؤ وہ گارنٹی بھی دے گا وارنٹی بھی دے گا ان کا کاریگر بنائے گا بہترین بنائے گا. یہاں میں نے شعر پڑھا تھا کہ سبق پڑھ کر پڑھا دینا ہنر ہے عام لوگوں کا جو دل سے دل جلاتے ہیں وہی استاذ ہوتے ہیں. تجھے ساری دنیا سبق پڑھا دے گی لیکن قرآن جیسے صاحب قرآن معلم بن کے پڑھائے گا ویسا کوئی پڑھا نہیں سکتا. انما بعثت معلما. اچھا انہیں یہ بھی بتائیے کہ آدم علیہ السلام معلم تھے نوح علیہ السلام استاذ تھے نبوت بھی تھی تاج بھی تھا رسالت بھی تھی ابراہیم علیہ السلام بھی پیمبر اور یوسف و یونس بھی پیمبر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ و عیسیٰ کو بھی نبی اور پیمبر بنایا اپنے اپنے دور کے داؤد علیہ السلام سلیمان علیہ السلام عزیر علیہ السلام ہارون علیہ السلام یہ پیمبر برحق ٹھہرے. مگر کسی اسکول کالج یونیورسٹی میں جب کوئی ٹیچر ریٹائرڈ ہو جائے تو دوبارہ کلاس کی ذمہ داری اسے اتھارٹی کی حیثیت سے نہیں ملتی جو حاضر سروس حاضر زمانہ فی وقت ٹیچر اور استاذ ہے جسے آپ کہتے ہیں جی پبلک سروس کمیشن کی طرف سے انٹرویوز ہو کے اس کو جو ہے چن کے پھر اس کو بھیجا گیا ہے. کلاس بھی اس کے ذمے حاضریاں بھی اس کے ذمے سٹک آف خارج داخل کرنا بھی اس کے ذمے کلاس پڑھانا بھی اس کے ذمے اس کی تعبیر اس کی تشریح یہی بات چلے گی. دنیا کو بتا دیجئے وہ نبی تھے وہ پیمبر تھے وہ برحق تھے وہ سچے تھے مگر آج تیرے معلم تیرے ٹیچر تیرے ٹیوٹر محمد الرسول اللہ. یہ کوئی سبق دینا پڑھنا تھا دوستوں تک جانا تھا تو بات بننی تھی. وہ اٹھ کے تو ڈیلی ہمارے گھروں میں دعوت دیتے ہیں آپ کو پتہ ہے آپ کے اور میرے گھر میں ہم چاہیں یا نہ چاہیں لیکن کسی بھی چینل کا نام میں تمہیں بتاتا ہوں کہ یہ کن کا پریچر ہے کن کا دائی ہے وہ کس مذہب کی آپ کو دعوت دے رہا ہے اور آپ کے گھر میں روزانہ آپ دیکھیے کسی بھی کارٹون کو لے لیں چینل پہ آئے موٹو پتلو کو لے لیں بچے شوق سے دیکھ رہے ہیں. تیرے گھر میں ان بچوں کو ایک ہندو اپنے ٹیچر کا سبق پڑھا رہا ہے اپنا تھیم دے رہا ہے اپنی سوچ دے رہی ہے اور وہ فکر پہنچا رہے ہیں. آپ نے محمد رسول اللہ علیہ وسلم کی فکر ان کے بچوں کو پہنچائی. میں الزام ان کو دیتا تھا قصور میرا نکلا. اس نے کبھی دیکھا کہ یہ مولوی ہے کہ نہیں ہے کس طریقے سے وہ اپنے ہر ڈرامے میں ہر فلم میں اپنا نکاح اپنی شادی اور اپنی موت اپنے جو ہے وہ جلانے کے طریقے اور ڈھنگ سکھا رہے ہیں کیسے وہ دین کی تباہی اور بربادی لادینیت سکھا رہے ہیں. ہر چینل سے آ کے پابندی ہے ویزوں کی ان پہ لیکن وہ تیرے میرے ملک میں سیٹلائٹ کے ذریعے تیرے میرے بند جو ہے لگے ہوئے باہر کے بند گیٹوں میں بند کمروں میں اندر سے چڑھائی ہوئی کنڈیاں کمبل کے اندر بھی جا کے تیری میری ماں بہن بیٹی کے ساتھ لیٹ کے سکرین کے اوپر آ کے جس طریقے سے اس کا سٹائل ہے وہ تہذیب بھی دے رہا ہے وہ مذہب بھی دے رہا ہے وہ لباس بھی دے رہا ہے وضاقتہ بھی دے رہا ہے وہ ادائیں بھی دے رہا ہے وہ عاشقی مشوقی بھی دے رہا ہے وہ بے حیائی وہ سب کچھ دے رہا ہے جو تجھے مجھے گوارا نہیں جو تیرے میرے پیمبر کو گوارا نہیں جو امام اعظم کو گوارا نہیں ہے. کون فکر کرے گا کون سوچے گا. حضرات اللہ کے لیے کم از کم اتنا تو کریں اگلی فکر دیں وہ ہے فکر آخرت کہ اس دنیا میں رہ کے آپ اس دنیا کے باشندے نہیں ہو. یہاں ہم کسی اور سیارے سے آئے ہیں واپس لوٹ جانا ہے. ہمارے ملک سے جو باہر کمانے جاتے ہیں ہار تھک کے آخر اپنے ملک آتے ہیں فکریں ہوتی ہیں کہ نکال دیے گئے بچوں کے مسائل بنے تو اپنا گھر کوٹھی تو ہو چلیں جہاں جا کے واپس لوٹ آئیں گے. چلیے اس طرف جتنے علاقے ہیں یہ کھاریاں کو دیکھیے جیلم کو دیکھیے اور پیچھے جو ہے وہ سارے علاقے پڑھتے چلے جائیے. بڑے بڑے گھر بنے ہیں خالی پڑے ہیں کیوں باہر گئے ہوئے ہیں فکر ہیں کہ انہوں نے نکال دینا ہے آخر یہاں آ کے رہنا ہے. وہ تجھے یہاں کے گھر والوں نے جن گھروں کو میناروں کو غازی مینارے کے لوگ ہرن مینارے کے لوگوں کہاں ہے ہرن مینارہ بنانے والا کہاں ہے شیخو پورا کو بنانے والا. آئے اور چلے گئے نکالا تو کہاں نکالا
बंद कोठड़ी में कब्रिस्तान में निकाला। कभी कब्रिस्तान में जाके फिक्र इन दोस्तों को अहबाब को लेकर के जाइए, कभी कब्रों में जा गोरे गरीबा पे नजर डाल बा इबरत, खुल जाएगी तुझ पे तेरी दुनिया की हकीकत, और इबरत के लिए ढूंढ किसी शाह की तुरबत, और पूछ के किधर है तेरी शान हुकूमत। ए कासा सर बोल तेरा ताज कहां है, कल तुझ में जो भरा गुरूर था वो आज कहां है। पता कर जरा, ये फिक्रे आखिरत सोच, कल कब्र में क्या लेके गया है। आगे कोई घर बनाया है, कोई महल बनाया है, कोई दरख्त लगाया है। मुअल्लिम अव्वल ने कहा था लोगों मैं जन्नत देख के आया हूं, एक तो जन्नत आबाद है ना जहां महल बने हुए हैं, वल जन्नतु कयान, जन्नत में टेंडर भी बड़े पड़े हैं। इतने पता लग जाए ना फलानी जमीन टेंडर वाली है, माशाअल्लाह आप शहरों निकल के जाके कब्जे कर लईदे ने। वलो जिनी वली जाती जी एक दिन अलाटमेंट तो होनी ही होनी है। अल्लाह ने महबूब को कहा अपनी उम्मत को बता देना, खबर दे देना, जन्नत में टेंडर बहुत पड़ा है, आबादी कर लेना, कब्जा कर लो। कैसे करना है? कहा कब्जा क्या है, उसकी आबादी कैसे है? कहा एक दफा सुबहान अल्लाह बोल, रब दरख्त लगा देगा, शाख इतनी लंबी है, घोड़े के ऊपर दौड़ और दौड़ाता रहे। कितने साल? 70, 40, 100 के 500? दुड़ा जितना दुड़ाता है, जहां तलक उसकी शाखें हैं, इतना घोड़ा दौड़ 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 के एक सुभान अल्लाह कहने से उतनी जन्नत की अलाटमेंट तेरे नाम है। तो मरले मरले पे मरने वालों, एक दूसरे को मारने वालों, ये दुनिया को बताओ। आखिर दौड़ के यूरोप गए, यूरोप जन्नत नुमा बन गया, लेकिन उसमें जन्नत सा सुकून नहीं मिला। औरत को नंगा करके सर से लेके पांव तलक दुनिया ने सुकून ढूंढा, मगर वो नहीं मिला। जन्नत की हूरों का वो सुरूर, वो हूरों को सूर, वो इज्जत, वो शान, वो रिफत, वो मुकाम, वो मर्तबा तेरे रब के वादे मोहम्मद रसूल सल्लम के बताए हुए, ये शान दुनिया को बताया करो, ये बशारतें दिया करो, जिसे आखिरत की फिक्र हो जाए। लगी वालियां नूं नींदर नहीं आउंदी तो तेरी किवें अख लग गई। जब फिक्रें होती हैं ना, फिक्रें होती हैं। अज जो बाबे ने ना इन्हों नींद नहीं पैंदी हुण रातां नूं, यकीन करें, मैं बुजुर्गों को देखता हूं, पुत कोई नींद की गोली नहीं लभदी, की होया जे पुत नींद नहीं आउंदी, की होया जी, फिकरां मारदियां। कादी फिक्र? बच्चे तुहाडे विआहे गए, टेंशन तुहानूं है कोई, पुत ये रोला नहीं। हुण ये वे कि जिहड़ा अपने लिए कुछ करना सी वो तो कीता नहीं, तुहाडा ही करदिया रहा। हुण सजदा हुंदा नहीं, वुजू हुंदा नहीं, वाशरूम च बैठा नहीं जांदा, गोडे काम नहीं करदे, मत्था थल्ले खड़ना, बलगम जिहड़ी है वो जीण नहीं देंदी। अपने लिए पुत कुछ नहीं कीता, टेंशनां मार गईयां, नींदर नहीं पैंदी। वशाबुन नशा फी इबादतिल्लाह, जवानों की उंगली पकड़ के इनको कहो तेरी जवानी तुझे मुबारक, कमा दुनिया के लिए, ले इनके लिए सब कुछ। लेकिन इमाम आजम बता गए हैं कि कल कयामत का दिन होगा, तबाही और बर्बादी होगी, सामने जहन्नम होगी, 70,000 लगाम होगी, एक एक लगाम को 70,000 फरिश्ता पकड़ के खींच रहा होगा, जहन्नम उनको घसीट के ला रही होगी, रब से कह रही होगी अल्लाह अपना वादा निभा। वादा क्या है? अल्लाह आदम को कहेंगे जहन्नम का लुकमा तैयार कर, अल्लाह से पूछेंगे लुकमा क्या है, जहन्नम का क्या खाती है? कहा अपनी औलाद में से 1000 में से 999 लपेट के दे, अलकारिया तुम अलकारिया, इनको लपेट करके मैंने जहन्नम में फेंकना है। जवान बूढ़े हो जाएंगे, हामिलात अपने हमल गिरा देंगी, लोग बेसुध हो जाएंगे, बेहोश हो जाएंगे। वमा हुम बेसुकारा, लेकिन वो नशे में नहीं। अल्लाह का अज़ाब भी बड़ा सख्त है। पीछे से फरिश्ते मार रहे हैं, हाँक रहे हैं, ऊपर से अल्लाह का अर्श है, सूरज और जो है गरमा के करीब कर दिया गया है। हर बंदा अपने गुनाहों के मुताबिक पसीने में डूबा हुआ है। जरा पता तो करो ये सीन कितना है। इतने में आवाज आएगी, ये नौजवान को बुलाओ। कौन है ये नौजवान? क्यों बुलाया जा रहा है? आजा मेरे अर्श के साये में आजा। क्या किया था इसने? नशा फी इबादतिल्लाह, इसने अपनी जवानी की बहार में मुझे नहीं भुलाया था कि रब्बे कहार है, रब गफ्फार भी है, लेकिन ये मेरे से जुड़ा रहा। उस आदमी को भी बुलाओ। वह राजुलन कल्बहु मुअल्लकुम बिल मसाजिद, जिस सीने में दिल हो, दिल लगी तो मांगता है। दिल बना ही दिल लगी के लिए।
اگر اسے پراپر جگہ نہیں لگاؤ گے کہیں غلط لگے گا. لگنا کہاں ہے؟ کسی کے گھر سے, اللہ کے گھر سے لگاؤ گے تو کل قیامت کے دن تنہائیوں میں عرش کا سایہ ملے گا, رسوائی سے بچت ہوگی. اگر دنیا میں کسی کے گھر کسی عورت کسی بیٹی سے لگاؤ گے تو جوتے پڑیں گے, رسوائی ہوگی, جگ ہنسائی ہوگی, پریشانی ہوگی. لہذا یہ خبر لوگوں تک پہنچائیے کہ آخرت کی فکر کرو. یہ ایمان ہے اور لوگ ایمان سے آ رہی ہیں. اور اگلی چیز, ایمان کی فکر ہونے کون سی چیز نہیں دیتی؟ مقدر کے شکوے, قسمت کے شکوے, نصیبے کے شکوے. یہ تین شکوے مسلمانوں میں بھی ہیں, کافروں میں بھی ہیں. جس سے بات کر کے دیکھ لیں, اچھا جی اللہ نے مینوں کافر ہی بناونا سی تو میں ہوں مسلمان کیدا بن جا. اللہ نے لکھیا ہی اداں سے, میرے تے جامدے لکھتا سی سائیاں دے گھر جمیا. کہا وما من مولود الا ویولد علی فطرت الاسلام. لوگوں دھوکہ نکال دو, جس ماں کی کوکھ میں بچہ جنم لیتا ہے, ماں کوئی بھی ہو, بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اسلام کے پورے ہارڈ ویئر کے ساتھ ہوتا ہے. اس کا سافٹ ویئر اس کے ماں باپ چینج کرتے ہیں, اس کا سافٹ ویئر اس کے ماں باپ چینج کرتے ہیں. کمپنی جب موبائل بھیجتی ہے تو ساری باتیں وہ موبائل کمپنی کی مان رہا ہوتا ہے, لیکن اگلی جو سپیس ہوتی ہے نا, جس کو آپ کہتے ہیں جی ماشاءاللہ میں اتنے جی بی دا خرید لیا ہوں اتنی سپیس میرے کو ہے, جو کمپنی کی سپیس ہے اس میں آپ جب بھی اسے بند کر کے آن کریں گے وہ کمپنی کا مونو دے گا, کچھ وقت لے گا, تمہاری نہیں سنے گا. جب آن ہو جائے گا پھر کہے گا چل ہوں جڑا اپنا کرنا ہی وہ کر. وہاں پہ جو ہم بھرتے ہیں وہ ہمارا ہوتا ہے. بچہ پیدا ہوتا ہے, اسلام کے 5 رکن ہے نا, یہودی کے گھر پیدا ہو, مجوسی کے گھر پیدا ہو, عیسائی کے گھر پیدا ہو, فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ. سب سے پہلے اسلام کا رکن ہے کلمہ, شہادتین. یہی ہے نا, شہادتین. اچھا جو بچہ پیدا ہوتا ہے اس کو اللہ نے یہ سافٹ ویئر دیا ہوتا ہے کہ نہیں؟ زبان دی ہوئی ہے. لائیے دنیا میں کسی بھی قوم کا بچہ دیجئے مجھے, ٹھیک ہے, اس کے سافٹ ویئر کو میں اپڈیٹ کرتا ہوں. ماشاءاللہ چھوٹی عمر میں پڑھے گا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, کیونکہ سامان موجود ہے. اب آپ نے کیا چڑھانا ہے؟ یسوع مسیح چڑھا رہے ہیں, یا ماں باپ جو ہے وہ کسی رام کی بات سنا رہے ہیں, یا ماں باپ جو ہے وہ کسی گرو کی بات سنا رہے ہیں, یا کسی اور کا ذکر کر رہے ہیں؟ یہ تو تیرے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ تو نے رب اکبر کا اس کو سافٹ ویئر دیا ہے یا کوئی اور دے دیا ہے. دوسرا رکن ہے نماز. نماز کے لیے 4 ادائیں ضروری ہیں, 4 کیفیتیں, 4 حالتیں. سب سے پہلے کھڑا ہونا پڑتا ہے. کھڑے ہونے کے لیے اللہ نے بچے کو پاؤں دیے ہیں کہ نہیں؟ پاؤں دیے ہیں کہ نہیں؟ بچہ پاؤں پہ کھڑا ہو جاتا ہے کہ نہیں؟ یہودی مجوسی عیسائی پاؤں پہ نہیں کھڑے ہوتے ہیں. اور اس کے بعد ہے ہاتھ باندھنا, ہاتھ اٹھانا. کس بچے کے یہاں اللہ تعالیٰ نے ایلبو نہیں رکھی, کونی نہیں رکھی, کہ اگر وہ موڑنا چاہے تو مڑے نہ, اعتراض کرے جناب میں تو یہودی, رب نے مجھے ایلبو دی نہیں, تو مسلمان ہے, تجھ کو ایلبو دی ہے, تیری مڑ جاتی ہے, اٹھا لیتا ہے, میں کیسے اٹھاؤں؟ باندھنے کے لیے یہ اس کے جوڑ جو ہے وہ ان کا مڑنا اور اس ادا میں اور اس کیفیت میں آنا, کیا یہ ممکن نہیں ہے؟ وہ ہاتھ کو ہاتھ پہ نہیں رکھ سکتا, رکھ سکتا ہے, قسمت کے بہانے, مقدر کے بہانے نہ بنا, اس کے لیے جھکنا ہوتا ہے. کون سا بچہ ہے جو پیدا ہو اللہ نے کمر میں مورے دے کے بینڈ نہیں رکھا کہ وہ رکوع کے لیے جھکے اور گھٹنوں پہ ہاتھ نہ رکھ سکے؟ اللہ نے نماز کے اندر سجدہ رکھا ہے, 7 اعضاء زمین پہ لگانے ہیں. کون سا بچہ ہے جس کے 2 پاؤں نہیں, 2 گھٹنے نہیں, جس کا رب نے یہ کولا نہیں بنایا, موڑ نہیں بنایا, پیٹ نہیں بنایا, کمر نہیں بنائی, کندھے نہیں بنائے, ہاتھ نہیں بنایا, سر یا پیشانی نہیں بنائی, اور وہ 7 چیزیں زمین پہ نہیں لگا سکتا؟ اللہ نے اس کے اندر سسٹم رکھا ہے. نماز کے اندر تشہد ہے. کون سا بچہ ہے کہ جو اس کے اندر جو ہے ہارڈ ویئر ایسا نہیں کہ اس پاؤں کو موڑے, گھٹنے کو موڑے, اس پاؤں کو اٹھائے اور پیچھے لگائے, انگلی ہاتھ یوں رکھے, انگلی کو یوں ہلائے, ہے سب میں کہ نہیں؟ پھر بہانے کیسے؟ یہ قسمت کے بہانے نہ بنا, مقدر کے بہانے نہ بنا, بات نصیبے کی کر. اللہ کے گھر میں اذان سن کے آجا حی علی الصلاۃ پہ, آجا کلمہ پڑھ, آجا شہادتین دے, اللہ کی وحدانیت کی گواہی دے, رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دے, اللہ کے گھر میں قیام رکوع سجود کر. تو مسلمان ہو, یہی تیرے پیغمبر اعظم نے ساری زندگی کام کیا, اسی کی دعوت دی ہے. اس کے بعد ہے زکات. بھائی یہ زکات کے لیے ہارڈ ویئر کیسا چاہیے, سافٹ ویئر کیسا چاہیے؟ کوئی مانگنے والا مانگے گا, ہاتھ پھیلائے گا, آپ کو
آپ کی جیب میں سے پرس نکالنے کے لیے یہ ہاتھ کندھا پیچھے ہو رہا ہے کہ نہیں؟ یہ سینسر کس نے لگائی؟ یہ فکر کس نے دی؟ یہ عقل کس نے دی؟ یہ سافٹ ویئر موجود ہے، صرف تجھے یہ کرنا ہے، یہاں تک ہاتھ پہنچانا ہے، اس کو باہر نکالنا ہے، نکال کے اس کو کھولنا ہے، اس میں سے چیز نکالنی ہے، اور جو ضرورت مند ہے قدم ملے ہوئے ہیں اس تک چل کے جانا ہے اور اپنا ہاتھ آگے بڑھانا ہے۔ الید العلیٰ خیر من الید السفلی، امام اعظم نے سبق دیا، دینے والا ہاتھ لینے والے سے بہتر ہے۔ زکات کے لیے کیا چاہیے؟ ایک رسید، بک، ایک پینسل، وہ تے مور لگی ہوئے تو جتنے مرضی ٹر جائیے جی اسی مسجد بنائیے، مسجد بنائیے۔ زکات یہ زکات نہیں ہے۔ زکات کا معنی یہ تھا، امام اعظم کا سبق سیکھ کہ تیرے باپ کا جو بھی شعبہ ہے اس شعبے میں حلال کمائی کر، باپ کا ساتھ دے، ماں کا ساتھ دے، بھائیوں کا ساتھ دے، اپنے شعبے کی قدر کر۔ یہ قومیں شعبوں سے چھوٹی بڑی نہیں ہوتی، پیشے سے بڑی چھوٹی نہیں ہوتی، پیشہ جو بھی ہے حق حلال کی کمائی کر، اتنا کما اتنا کما، اپنوں کو کھلا، بیوی بچوں کو کھلا، ماں باپ کو کھلا، ان کی ضرورتیں پوری کر، پھر ان میں سے بچت بھی کر، اور بچت کر کے اتنا بچا کہ سال گزر جائے 7.5 تولے سونا کے برابر اس کا ریٹ ہو جائے، اور پھر وہ تیرے کام میں نہ آئے، 52 تولے چاندی تلک جو ہے اس کا نصاب پہنچ جائے، پھر کوئی ضرورت مند ہو اس تلک اس مال کو لے کے دولت کما، محنت کر، تجارت کر، منڈی میں آ، زراعت میں آ، کاروبار میں آ، پیشے اپنا اور جاب کر، دنیا کے اندر فضول بن کے نہیں، محنت کر کے۔ وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، یہ زکات ہے۔ پھر جس نے محنت کی، نہیں چل سکا، زمانے میں سروائیو نہیں کر سکا، ادھار کے نیچے دب گیا، کسی ایمرجنسی میں آ گیا، ان ضرورت مندوں کو بھی 2.5% میں سے حصہ دے اپنے مال میں سے، اس کے بدلے میں ہم تجھے ان گنت دیں گے، لاتعداد دیں گے، بغیر حساب کے دیں گے، قرض حسنہ دیں گے، دنیا میں بھی دیں گے، تو 10 خرچ کرے گا ہم 70 تجھ کو دیں گے۔ یہ ہے زکات۔ لیکن افسوس کہ سارے مانگنے والے بن گئے اور محنت کر کے کمانے والا کوئی نہیں بنا، بہانہ تقدیر کا ہے۔ بھائی یہ روزہ کیا تھا؟ صرف بھوک پیاس؟ کہا نہیں، جھوٹ بولتے ہوئے تیرے بھوک اور پیاس کی ضرورت نہیں ہے کہ تو بھوکا پیاسا مرے۔ کیا کرنا ہے؟ روزہ کیا ہے؟ روزہ دراصل احساس ہے، روزہ ادراک ہے، تجھے شعور ہو کہ میرا رب یہ ایسا کام ہے جس کے اجر کا پتہ فرشتوں کو بھی نہیں۔ کچھ خاص کام ہوتے ہیں، میرے ابو نے میرے ذمہ ایک کام لگایا، بیٹا یہ کام کرنا ہے۔ میں نے کہا ابو جب کام ہو جائے تو اس کو دینا کیا ہے؟ کہیں پتو میں جانا تے وہ جانے، وہ میں جانا تے تیرا کام ہے کام کرانا تے کہنا۔ یہ روزہ واحد چیز ہے، کہا بندے تو کام کر، فرشتوں کو حکم ہے کرامن کاتبین ہے، سب لکھو، حساب و کتاب لکھو۔ فرشتوں نے پوچھا اللہ روزہ رکھا ہوا تو کیا کریں؟ کہا وہ میرا اور اس کا معاملہ ہے، الصوم لی وانا اجزی بہ، تم یہ نہیں کرنا، روزے کا معاملہ میرے ساتھ ہے۔ لیکن روزہ ہے کیا؟ روزہ درد ہے، روزہ فکر ہے، پانی نہ ہو، ڈی ہائیڈریشن ہوئی ہو، بچہ مر رہا ہو، بھوک لگی ہو، بھوک کی درد کیا ہے، باپ بوڑھا ہو، شوگر کا مریض ہو، شوگر لو ہو رہی ہو، اس وقت اس کے دل پہ کیا بیتتی ہے؟ تجھے بھوک لگے جو تیری حالت عصر کے وقت ہوتی ہے، مغرب کے وقت ہوتی ہے، گھر کے اندر بوڑھے کا احساس کرنا، اسے یہ نہیں کہنا پہلے سبزی لے آؤ، پہلے وہ کر لو، اچھا صبر کرو، اے ابا ویلیاں صرف کھان جوگا ہے، نہیں نہیں، بھوکے کا احساس کر، اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر، اللہ ایسی فقیری نہ دینا جو کفر میں مبتلا کر دے، یہ پیٹ کی آگ بندے کو کافر بنا دیتی ہے۔ یہ احساس دیا روزے میں، یہ امام اعظم کی زندگی، آپ کا عمل، آپ کی دعوت، کبھی اس کو بھی اپنائیں گے؟ کیوں کہا آپ نے جو عورت رمضان کے روزے رکھتی ہے جنت کے 8 در کھل جاتے ہیں؟ جس عورت نے روزے رکھے اسے بچوں کی بھوک کا درد، شوہر کی بھوک کا درد، اپنے پیٹ کے احساس، درد اپنے کو آتی ہے تو پتہ چلتا ہے، چوٹ پڑتی ہے تو پتھر بھی صدا دیتے ہیں، باپ کا، سسر کا، ماں کا، بوڑھے کا، بزرگ کا، دیور کا، جیٹ کا، اپنے عزیز و اقارب کا، اور گھر کے سربراہوں کو جب یہ روزہ رکھیں گے، امیر روزہ رکھے گا تو غریب کے فاقے کا احساس ہوگا۔ یہ احساس پیدا کیا ہے اسلام نے۔ اور اس کے بعد حج ایسے نہیں رکھا گیا، یہ امام اعظم کی دعوت اور اسلام کا آخری رکن۔ بہت سوچ سمجھ کے میں نے دیکھا ہے جس کی بھی شادی ہو نا، تو اڈے تے پتہ نہیں غازی مینارے چ کی ہوندا ہے، لیکن جدی بھی شادی ہوئے
ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਣੀ ਤੇ ਹਨੀਮੂਨ ਕਿੱਥੇ ਮਨਾਉਣਾ? ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਫਿਕਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਤਾ ਹੈ ਕਿਆ ਕਹਤੇ ਹੈ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਉਦਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਬੇ ਨੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਮਾਰਨੀਆਂ, ਹਨੀਮੂਨ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦਾ ਗਾਜ਼ੀ ਮਨਾਰੇ ਤੋਂ, ਇੱਥੇ ਹਨੀਮੂਨ ਦੀਆਂ ਤੂੰ ਗੱਲਾਂ ਕਰ। ਤੇ ਜੇ ਹੋਵੇ ਸਹੂਲਤ ਮੁਯੱਸਰ ਹੋ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਕਿ इंशाल्लाह जी टेंशन ही कोई नहीं, मामे ने टिकट लै देनी है, अब्बे ने समान लै देना, ताए ने उत्थे जेड़े कमरे बुक करा देने, ये रास्ते का दीगर। और तेरे महबूब ने सारा कुछ तेरे लिए बुक करवाया हुआ है, कहा जरा मेहनत कर, जरा कमा, तेरी आउटिंग को दिल करता है, पिकनिक को दिल करता है। मैं कॉलेज यूनिवर्सिटियों से ताल्लुक रखता हूं, लोग क्या करते हैं, पाजी ट्रिप लैके जाना है तो खड़ना भी केड़े देने? पाजी कोई टेंशन? अच्छा ये तो टेंशन नहीं ना। माशाअल्लाह जी, वेलकम जी। भाजी मैनू कहन डे सी साडे सरक्की ने, तो मैं क्या साडे पंजाबियां दा पठान है। जी माशाअल्लाह जी, बारकल्लाह फीकुम, अहलन व सहलन, बिस्मिल्लाह। हजरात, बात लंबी नहीं करना चाहता, सुबह जुमा भी है, इसी पे बात खत्म करूं। असी जो ट्रिप कढ़ी दा ना, तो मुंडे कुड़ियां रल के एक गल जरूर कहिंदे ने, प्रोफैसर साहब, उस्ताद जी, फलाने जी, आ किहड़े दिन खड़न लगे हो, या हफ्ता होवे या इतवार होवे। वो भाई हफ्ता और इतवार क्यों? भाई हफ्ता और इतवार क्यों? उस दिन फिर सारियां नूं छुट्टी हुंदी, कई आए हुंदे, जे असीं कल्लियां ने जाके फिरना तो फायदा, जे असीं जाना कल्लियां ने तो फायदा। ये देखिए बंदे की सोच है, अल्लाह ने जो बंदा सोचता है उसकी फितरत के मुताबिक उसको कहा है आजा, फिर आजा, हज पे आजा, मेरे घर आजा, ट्रिप लेके आजा, सारी दुनिया वहां बुलवा दूंगा, 249 मुल्कों के भाषी आ जाएंगे, हर रंगत, हर कद, हर चेहरा, हर मोरा आ जाएगा, बराबर होके आएगा, जितना मर्जी अमीर हो, अरबोपति हो, तेरे कोल भावें एक टिकट दे पैसे ने, जेड़ियां चादरां तू बनियां ने वही बना के भेजांगा। कोई नहीं लगेगा अमीर कौन है, गरीब कौन है, लेकिन आजा। और साथ में क्या है, ये इमाम आजम ने जो सबक पढ़ाया ना, कि बोलते आना तेरा स्लोगन दूसरा ना हो, एक ही नारा हो, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्दा व नेमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। ये इस्लाम का 5वां रुकन, इस्लाम के 6 रुकन की दावत दुनिया तक जितने 6 अरब लोग महरूम हैं उन्हें देनी है, उन्हें इस्लाम में लाना है। तो उन्हें कायल करके ये भी बताओ, आओ फिर असी लै चलीए, जिन्हों ट्रंप भी खलो खलो के वेंदा भी, ओ मुसलमान उत्थे की करदे आ, आओ तुहानू दसीए उत्थे की हुंदा है, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। यहां आके फर्क ही मिट जाते हैं। ये सुन्नी शिया वहाबी के चक्कर तूने डाल करके जो इस्लाम की दावत गैरों को देनी थी वो भी खत्म कर रखी है। मेरे पीछे फ्लाइट च ना अम्मा फैसलाबाद तो बह गई, तो प्योर पंजाबी च तलबिया शुरू करता, तो पंजाबियां तू सदके अपना लहजा सारियां नू प्यारा है। मुझे दुनिया की बड़ी बड़ी किरातों में अजानें होती हैं, बड़ी खूबसूरत होती हैं, लेकिन जेड़ा पंजाबी बाबा सवेरे सवेरे तहज्जुद वाली अजान कढ़दा ना, है वो मजा कहां से आएगा? आइए, क्या कह रही है पीछे? लबैक अल्लाहुम्मा लबैक, लबैक अल्लाहुम्मा लबैक। मैं 2-3 दफा तो सुनिया, तो मैं पिछे मुंह कड़ के ना पिछली सीट ते बैठी सी, मैं क्या मां जी ये की पढ़ रहे हो? कहंदी पुत मैं उमरे ते चली हाँ। मैं क्या जी ठीक है। फिर उन्हें फिर पढ़िया लबैक अल्लाहुम्मा लबैक ला शरीक लका। इवें जो कीता ना, तो मैं आख्या मां जी ये की करन डे हो? पढ़ी दा लबैक या रसूल अल्लाह। कहंदी पुत मैं अनपढ़ जरूर हाँ, पर एडी भी गई गुजरी नहीं, ये धरने च पढ़ी दा, उमरे ते लबैक अल्लाहुम्मा लबैक पढ़ी दा। सबक पढ़कर पढ़ा देना हुनर है आम लोगों का, जो दिल से दिल जलाते हैं वही उस्ताद होते हैं। मेरे मुस्तफा 1400 साल पहले जो आवाज दिल से निकाल के गए, कयामत की दीवारों तक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। वो ना लड़ आपस में, लड़ाइयां खत्म हो जाती हैं जिदू 2 चादर बन के भाटी तू निकलदा ना, ते भावें मेरा सका मामा क्यों नहीं, मैं तो पूछदा हुन्ना, क्योंकि मेरा ननियाल सारा बरेलवी है। मैं तो पूछना मामा जी अज दाता जी का डर नहीं, भाटी क्या कहेगी?
کہ یہ کہہ رہا ہے لا شریک لک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. اوے نہیں ڈرتا میں بھاٹی سے، نہیں ڈرتا میں پاک پتن سے، نہیں ڈرتا میں ملتان سے، نہیں ڈر رہا میں اس شریف سے، نہیں ڈر رہا علی پور شریف سے، نہیں ڈر رہا میں کسی کی بدماشی سے. کیوں؟ کہتا ہے ان الحمد، تعریفیں اللہ کی، والنعمت لک، نعمتیں اللہ کی، والملک، بادشاہت اللہ کی. میں کس سے ڈروں؟ میں کس سے ڈروں؟ جند دی دتی، جان دی دتی، چادراں اودیاں دتیاں، فلیٹ انہیں دتی، ڈاونی انہیں، او پیا جاندا جے لبیک اللہم لبیک. اترتے ہوئے بھی ہر مسلک کہہ رہا ہے لبیک اللہم لبیک. یہ میرے مسلک کی صداقت دیکھنی ہو تو یہاں دیکھنا. لیکن میں نے آج کہا تھا کہ 7.5 ارب میں سے 1.5 ارب تمہارے پاس اتنی بڑی بڑی نعمتیں، اور پھر چل کے دیکھ مصری بھی لگا ہوا ہے، لب و لہجہ اپنا ہے، ایرانی بھی بیچارہ آیا تھے وہ بھی لگا اللہ اکبر اللہ اکبر. وہ مصری آیا ہوا ہے اللہم انی اسألک الجنہ اللہم انی اسألک الجنہ مانگ رہا ہے. اس بیچارے کو پتہ ہے اس کی زبان میں گنا جنت کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے تے تہاڈی بھی گنے والو رسوائی ہوئی ہوے نہ لگدا ہوے مل چ کہہ سکدے ہو اللہ میرا گنا. تو وہ مانگنے والا دیتا ہے، وہ عطا کرتا ہے، وہ تیرا ہے. یہ امام اعظم ہے، تجھے دنیا کی ہر سہولت دے گئے. تیرا من جو مانگتا ہے شاید پوری دنیا کے ویزے لگوا کے ایک ایک ملک کی تہذیب، تمدن، ثقافت نہ پڑھ سکتا. آج دیکھ حبشہ سے آنے والوں کو، دیکھ افریقہ کے آنے والوں کو، دیکھ کانگو کے بڑے بڑے کالوں کو، دیکھ جیبوتی والوں کو، دیکھ آسٹریلیا والوں کو، دیکھ آسٹریلیا والوں کو، دیکھ نیوزی لینڈ کے باسیوں کو. ایتھے تینوں نہیں ملتے تے آ ویکھ انڈینز نو، آ دیکھ بنگلہ دیش کے لوگوں کو، آ دیکھ چائنیز کو، تائیوانی کو، آ دیکھ کورینز کو. تجھے دکھا دوں یہ تیرے رب کی مخلوقات ہیں. یہ امام اعظم کا دین 249 ملکوں میں جا چکا ہے، لیکن تیرا اپنے ملک میں کردار کیا ہے جو نن مسلم ہے؟ ان تلک اسلام کی دعوت کہیں لاجک سے، کہیں پیار اور محبت سے، کہیں اپنا نصاب، کہیں یہ کتاب، کہیں محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جناب، کہیں رب کے فرشتے، اللہ کی توحید، عدم شرک اور یہ ایمانیات اور اسلامیات کی دعوت لے کے پہنچا، یا صرف مولویاں دی ذمہ داری ہے جی؟ ٹھیک ہے چلے گا؟ کچھ کرو گے؟ چلو انگلاں تے گن لو 5 بندے 10 ہی لے جو تو کافی نے. 11ویں آپ ہو جو گروپ 11 دا تے اے دعوت دیندا ہویا ماشاءاللہ کتاب و سنت دی اور اسلام کی اور ایمان کی. اللہ کی قسم یہ تیری بخشش کے لیے کافی ہے. پیغمبر نے کہا تھا علی اگر تیرے ہاتھ پہ ایک بھی بندہ صحیح ہو گیا تیرے لیے سرخ اونٹوں کی تجارت سے بہتر ہے. اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں ایمان کا دائی اور اسلام کا عامل و حامل بنائے. اقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. فروزہ ونیر تابا وماہ فروزہ ونیر تابا وماہ فروزہ ونیر تابا میرا مصطفیٰ ہے، میرا مصطفیٰ ہے، میرا مصطفیٰ ہے، میرا مصطفیٰ ہے. وربیع الاول میں وہ آیا، وہ ماہ ربیع الاول میں آیا جو اعلیٰ بنا ہے. میرا مصطفیٰ ہے، میرا مصطفیٰ ہے، میرا مصطفیٰ ہے. اور کیا تو نے دیکھا وہ آنا وہ جانا کہ حیرت میں ہے اب تلک یہ زمانہ، کہ حیرت میں ہے اب تلک یہ زمانہ. وہ رب کا بلانا تو سب کو بتانا،
وہ رب کا بلانا تو سب کو بتانا کیا کہ یہ جو آ رہا ہے میرا مصطفیٰ ہے، میرا مصطفیٰ ہے، میرا مصطفیٰ ہے۔ وہ ماہ ربیع الاول میں آیا، وہ ماہ ربیع الاول میں آیا، اور میرے پاس آؤ بتاؤں میں تم کو وہ اقصیٰ کی مسجد کا پرکیف منظر، وہ اقصیٰ کی مسجد کا پرکیف منظر، وہ نبیوں کے جرمٹ میں سردار بن کر، وہ نبیوں کے جرمٹ میں سردار بن کر، ہاں جو آگے کھڑا ہے میرا مصطفیٰ ہے، میرا مصطفیٰ ہے، میرا مصطفیٰ ہے۔ اور کیا تو نے دیکھا وہ رحمت کا منظر، ادھر سے دعائیں ادھر سے ہے پتھر، ادھر سے دعائیں ادھر سے ہے پتھر، وہ طائف کی وادی وہ تابر کا دلبر، وہ طائف کی وادی وہ تابر کا دلبر، پھر بھی جو تنہا کھڑا ہے میرا مصطفیٰ ہے، میرا مصطفیٰ ہے، میرا مصطفیٰ ہے۔ اب نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم، ذرا سپیکر کی آواز کھول دیں۔ چہرہ تیرا شمس و ضحا، رخسار تیرے بدر الدجا، شان نبی اللہ 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 ہے قرآن والا، ہے شان والا، قرآن والا ہے شان والا، عرش و فلک پر تو جانے والا، قرآن والا، قرآن والا ہے شان والا، عرش و فلک پر تو جانے والا، المنتہا رستہ تیرا، المنتہا رستہ تیرا، منزل تیری بدر الدجا، شان نبی اللہ 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 تجھ کو خدا نے خود ہے بنایا، تجھ کو خدا نے خود ہے بنایا، عزت و عظمت سے ہے سجایا، تجھ کو خدا نے، تجھ کو خدا نے خود ہے بنایا، عزت و عظمت سے ہے سجایا، تو سا نہیں کوئی نہیں
میری نظر میں ارض و سما شان نبی اللہ 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 ہے نور تیرا ایسا سویرا ہے نور تیرا ایسا سویرا ظلمت کا چھٹ گئے سب اندھیرا ہے نور تیرا ایسا سویرا ظلمت کا چھٹ گئے سب اندھیرا تو سے ہوئی ہے روشنی تو سے ہوئی ہے روشنی نور المبین نور الہدی شان نبی اللہ 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 چہرہ تیرا شمس و ضحا رخسار تیرے بدر الدجا شان نبی اللہ 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 السلام علیکم اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سب مل کر پڑھیں میرے ساتھ سبحان اللہ 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 اور کیا ان کا مقام و مرتبہ ہے اور کیا ان کا مقام و مرتبہ ہے اس بات سے اندازہ کر لو اس بات سے اندازہ کر لو آغاز ہے اس کی منزل کا رک جائے جہاں جبریل امی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اور کٹ جائیں گے ان کی حرمت پر مٹ جائیں گے ان کی عزت پر جو نبی کی ناموس پہ مٹنا چاہتا ہے وہ کہہ دے سبحان اللہ کٹ جائیں گے ان کی حرمت پر مٹ جائیں گے ان کی عزت پر وقت آیا تو دنیا دیکھے گی اللہ کی قسم یہ جھوٹ نہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ میرے معزز بھائیوں بزرگوں اس شعر پہ توجہ کیجیے گا شعر لکھتا کیا ہے یہ میرا کلم یہ میری زبان یہ میرا کلم یہ میری زبان اوصاف کریں کیا تیرے بیان اوصاف
کریں کیا تیرے بیان. امی آئے، جن کی امی ہے وہ کہہ دے سبحان اللہ. امی عائشہ نے سچ فرمایا ہے، خلق اس کا ہے قرآن مبین. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. جن کا ایمان تازہ ہوا وہ کہہ دے سبحان اللہ. سونے نبی دا دل وچ قیام ہے، سونے نبی دا دل وچ قیام ہے، سونے نبی دا دل وچ قیام ہے. پڑھدا خدا خود درود و سلام ہے، سونے نبی دا دل وچ قیام ہے. خدمت دے اندر جبریل آیا، عرش اولا تے رب نے بلایا. رب دا حبیب سب نو وکایا، خیر البشر دا خیر البشر دا اچا مقام سونے نبی دا دل وچ قیام سونے نبی دا دل وچ قیام. مشکل جدو بھی مینو ستاوے، اپنا پرایا اکھیاں چراوے. آج بالکل ایسا ہی وقت لگا ہوا ہے کہ ہم اللہ کے در کو چھوڑ کر دنیا کی طرف بھاگتے ہیں، جبکہ میرا اللہ تعالیٰ کہتا ہے آ میرے در پر سجدہ تو کر، میں کرتا کیا ہوں تیرے ساتھ. مشکل جدو بھی مینو ستاوے، اپنا پرایا اکھیاں چراوے. رحمت نبی دی رستہ وکاوے، میرا وظیفہ محمد دا نام سونے نبی دا دل وچ قیام سونے نبی دا دل وچ قیام. پڑھدا خدا خود درود و سلام سونے نبی دا دل وچ قیام. اور آدم تو عیسیٰ سارے پیمبر پیچھے کھڑے نے اقصا دے اندر، من لئی امامت اللہ اکبر. نبیاں دی سب دا چنیا امام سونے نبی دا دل وچ قیام سونے نبی دا دل وچ قیام. اور آخری کلام 3 اشعار، یہ اس ہستی کا ذکر ہے جس کو شیطان بھی دیکھ کر بھاگ جایا کرتا تھا. چڑکا بیتے بلال اذان سنائیے، عمر دی آمد تے تبدیلی آئیے. سب کہہ دیں سبحان اللہ. کیونکہ وہ وقت ایسا تھا جب حضرت عمر آئے نا، اس وقت آئی تھی تبدیلی. 2018 میں بھی آئی ہے، لیکن ہم جس حکمران کو مانتے ہیں وہ ہمارا حکمران حضرت عمر ہیں. سب کا دیں بے شک.
ون کعبے چ حضور نماز پڑھائیے عمر دی آمد تے تبدیلی آئیے ون کعبے چ حضور نماز پڑھائیے عمر دی آمد تے تبدیلی آئیے عمر لئی آقا مدنی دعا فرمائیے عمر دی آمد تے تبدیلی آئیے صحابہ مل کے نعرہ لایا ہے خوش میرے آقا آج عمر آیا ہے صحابہ مل کے نعرہ لایا ہے خوش میرے آقا آج عمر آیا ہے یاراں چ خوشی دی لہر چاہیے عمر دی آمد تے تبدیلی آئیے ون کعبے چ حضور نماز پڑھائیے عمر دی آمد تے تبدیلی آئیے اور حضرت عمر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسے بیٹھ گئے تو فرماتے ہیں خطاواں کر دے او معاف میریاں ہویاں جو حضور دے خلاف میریاں خطاواں کر دے او معاف میریاں ہویاں جو حضور دے خلاف میریاں بس آقا جی عمر نو کلمہ پڑھائیے عمر دی آمد تے تبدیلی آئیے چڑھ کعبے تے بلال اذان سنائیے عمر دی آمد تے تبدیلی آئیے تبدیلی آئیے تبدیلی آئیے تبدیلی آئیے تبدیلی آئیے کیتا اعلان عمر جرار ویری میرے آقا دا کوئی آوے گھروں بار سب کہہ دے سبحان اللہ کیتا اعلان عمر جرار ویری میرے آقا دا کوئی آوے گھروں بار دین دی خاطر اج میں تلوار اٹھائیے عمر دی آمد تے تبدیلی آئیے چڑھ کعبے تے بلال اذان سنائیے عمر دی آمد تے تبدیلی آئیے تبدیلی آئیے تبدیلی آئیے تبدیلی آئیے تبدیلی آئیے سب کہہ دیں سبحان اللہ نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا کمال آیا نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا کمال آیا جو ہجر طیبہ میں یاد بن کر خیال آیا کمال آیا تیری دعاؤں کی بدولت عذاب رب سے بچے ہوئے ہیں جو حق میں امت کا تیرے لب پر سوال آیا کمال آیا نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا کمال آیا غدور اوروں کا توڑ ڈالا لگا کے ماتھے پہ تل خدا نے جو کالے رنگ کا غلام تیرا بلال آیا کمال آیا نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے
مثال آیا کمال آیا.